بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام ان کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ملک شام کا ایک مشہور شہر تھا حوران، آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹی تھی، آپ ان کے آگے بیٹے تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے نانا ابو تھے۔ آپ بہت ہی نیک سیرت اور نیک فطرت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی تھی۔ دولت کی فراوانی تھی آپ کے پاس بہت ساری زمینیں بھی تھیں، کھیتیاں بھی تھیں، باغات بھی تھے، سبزیاں بھی تھے، پھل بھی تھے، اور بہت سارے خدمت گزار بھی تھے، غلام بھی تھے۔ لیکن ساری دولت ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، اور بہت زیادہ وہ سخی فطرت تھے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، بیواؤں کی کفالت کرتے، اور ان کے در پہ جو کوئی آ جاتا وہ کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ کی جتنی ان کو نعمتیں دی ہوئی تھیں، اتنا ہی وہ اس پہ شکر بھی کرتے تھے، اور اس سے مخلوق کی بھی خدمت کرتے، اور اللہ کے ذکر سے بھی انہوں نے کبھی سرتابی نہیں کی، کیونکہ لفظ ایوب یہ اوب سے نکلا ہے۔ اوب کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے رجوع کرنے والا، اسی سے ایوب ہے، یعنی آپ بار بار اللہ کا ذکر کرتے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے، ہر قدم پہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی جو ہے وہ بہت سی نعمتیں دے کے آزما لیتا ہے، بعض کا تو نعمتوں میں کمی کر کے آزما لیتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی آ جاتی ہے، بعض کا پریشانی بھی آ جاتی ہے، جس طرح کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی بھی ہوتی ہے، کبھی موسم بہار ہوتا ہے، کبھی موسم خزاں آ جاتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان پہ آزمائشیں آئیں، اور ایسی آزمائشیں آئیں کہ آہستہ آہستہ دولت بھی ختم ہوتی گئی، زمینیں بھی ساری جو ہے وہ بک بکا گئیں، کھیتیاں بھی، باغات بھی، ہر شے، تاکہ جتنے بیٹیاں بیٹے تھے وہ بھی سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور باقی صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، اور جو صحت تھی اللہ نے وہ بھی لے لی۔ ایسی سخت بیماری آئی کہ جلدی بیماری، سکن ڈیزیز جسے کہتے ہیں، کہ لوگوں نے بجائے کہ یہ اتنی ہماری خدمت کرتا تھا، اتنا سخی تھا، انہوں نے بستی سے ہی نکال دیا، اور وہ شہر سے باہر ایک جنگل میں جا کے انہوں نے غیر آباد جگہ پہ ڈیرا لگا لیا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ ہمیں نہ بیماری لگ جائے، تو سارے لوگ انہیں چھوڑ گئے۔ لیکن وہ جس طرح پہلے اللہ کا ذکر کرتے تھے، لوٹ لوٹ کے اللہ کو یاد کرنے والا، اسی طرح ذکر کرتے رہے۔ سارے جسم پہ جو تھا وہ جلد کے اوپر بیماری تھی، لیکن اللہ نے آپ کی زبان کو جس سے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ ٹھیک تھی۔ تو ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے، قوم نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اور بعض نے فضول باتیں بھی کی، اور بھی کئی انہوں نے، جس طرح لوگوں کی عادت ہے، وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اتنی لمبا ان کو بیماری آئی ہے، پتہ نہیں کیا انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ وہ اپنے نیک بندوں کو وہ آزماتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
وبشر صابرین کہ ہم آزماتے ہیں، کبھی بھوک دے دیتے ہیں، کبھی بیماری بھی دے دیتے ہیں، کبھی کوئی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر جو پھر بھی نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتے، وہ صبر کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بشارت سناؤ، اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ پوری زمین، روئے زمین پہ ان کا صبر مشہور ہو گیا، صبر ایوب۔ 23 سال تک 23 ایئرز وہ بیمار رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نہ ذکر چھوڑا، نہ اس پہ اپنا ایمان کم کیا۔ اب اکیلی بیوی تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں چھوٹی موٹے کام کر کے وہ ضروری خرچہ جو اسے وہ چلاتے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے بڑی نعمتیں دی تھی، میں تیرا شکر کرتا تھا، اب اگر تو نے نعمتیں لی ہیں، آزمائش آئی ہے، تو میں صبر کرتا ہوں، تو مجھے حوصلہ عطا فرما اور مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا، مجھ سے ذکر کی توفیق نہ چھیننا۔ اب شیطان میرے دل میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، تو میرے حال پہ رحم فرما اور مجھے یہ وسوسوں سے بھی بچا کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اپنے رب کی جس کی تو اتنا عبادت کرتا ہے اور اتنا اس کو یاد کرتا ہے، اور تو بیمار ہے اور تیری بیماری نہیں ٹھیک کر رہا، تو اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما۔ دعا کرتے رہے، تقریباً 23 سال تک انہوں نے صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام بڑے پکے ہیں، بلکہ پکے ترین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا اور فرمایا کہ ایوب، ہم نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں، اور اب جو ہے تو اپنی زمین کے اوپر جو ایڑیاں ہیں اس کو رگڑ، ایک ایڑی رگڑے گا وہاں سے گرم پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے غسل کر لے، تیری بیماری ختم ہو جائے۔ دوسری ایڑی رگڑے گا تو اس سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلے گا، وہ پانی پی اور تیری ساری صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک چشمے کے پانی سے نہائے اور دوسرے کو پیا، تو اللہ نے ساری جلدی بیماری ختم ہوگی، بالکل صحت مند ہو گئے، توانا ہو گئے، اور پھر ایسا اللہ نے ان پہ پھر اس کا صلہ دیا صبر کرنے کا۔ پھر ان کے آل اولاد بھی اللہ نے ان کو بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے، پھر دولت بھی آ گئی، پھر زمینیں بھی مل گئیں، پھر ان کو کھیتیاں بھی مل گئی، باغات بھی، سبزیاں، پھل بھی، اور بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی بزرگی عطا کی کہ آپ ملک شام جو ہے اس کے دور دراز علاقوں میں بھی جا کے اللہ کی توحید کی شمع روشن کرتے، پیغام دیتے، لوگوں کو عبادت کی تعلیم دیتے۔ اور اللہ نے مزید ان پہ یہ کرم کیا کہ انہیں ایک ایسا بیٹا دیا جس کا نام تھا بشر، نام بشر تھا، لیکن قرآن میں ان کا نام ذوالکفل مشہور ہے۔ ذوالکفل کا معنی ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور ریاضت اپنے ذمہ لے لے، یا کوئی نیکی کی ذمہ داری لے لے، پھر اس کو پورا بھی کرے، اس کو نبھا دے۔ تو ان کی عادت تھی، ان کی اپنے باپ کی طرح وہ بہت مخلوق کی خدمت کرتے اور بہت عبادت کرتے کہ میں نے اس کی بھی خدمت کرنی ہے، یہ بھی خدمت کرنی ہے، وہاں پر بھی میں نے کفالت کرنی ہے، اتنا اللہ کا ذکر اور عبادت کرنی، اور پھر اس کو پورا بھی کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں ان کا بہت زیادہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب ایک یہ بھی بات ہے کہ جب وہ بیماری میں تھے تو اس دوران ایک دفعہ ان کی بیوی لیٹ ہو گئی، اور دیر سے آنے کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہوئے۔ بندہ ویسے بھی بیمار ہو، طبیعت بعض کا بوجھل ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر صحت یاب ہوا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب صحت یابی ہوئی تو پھر وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں وہ قسم کیسے پوری کروں، اب اسی نے تو میری خدمت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 100 تنکے لے کر ایک جھاڑو بناؤ، اور جھاڑو جو ہے اسے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ٹچ کر دو، تو وہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری وہ قسم بھی باعزت طریقے سے پوری کروا دی، لیکن یہ ان کے لیے حکم تھا، اجازت تھی۔ اور ساتھ پھر بیٹا بھی دیا جو وہ بھی نبی بنا۔
پھر ان کو صحت بھی دے دی، ان کو دولت بھی دے دی، ان کو ساری نعمتیں بھی ملی، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے ذکر کی بھی اسی طرح توفیق دی، اور پوری مخلوق میں پھر وہ نیکی اور ہدایت کا کام بھی کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں چند سبق ملے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور اگر نعمتیں کم ہو جائیں تو پھر واویلا نہیں کرنا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، نہ مخلوق سے نہ اللہ سے، بلکہ اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، صبر کرنے والوں کو اللہ کامیابی بھی دیتا ہے۔ اس طرح قرآن میں بھی ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بھئی اگر سختی آئی ہے تو صبر کرو، آسانی بھی آ جائے گی، سختی کے ساتھ آسانی بھی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ اس کا اچھا صلہ دیتا ہے، نیک اولاد دیتا ہے، اور نیکی کے ساتھ ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ آج ہم ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کرتے ہیں، ضرب المثل ہے، تو اللہ نے یہ بھی ان کو نیک نامی کا اجر بھی عطا فرمایا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے قرآن پاک سے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی اچھی قرآن سے کہانیاں لے کے آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی پھر حاضر خدمت ہوگا۔ تب کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔